خلیج کے نیلے پانیوں پر جب اچانک جنگی کشتیوں کی قطاریں نمودار ہوں، ہیلی کاپٹر فضا میں دائرے بنانے لگیں، ریڈار سکرینز تیزی سے چمکنے لگیں اور ساحلوں کے قریب میزل بردار لانچرز اپنی سمتیں درست کرنے لگیں تو سمجھ لیجئے یہ معمول کی فوجی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ طاقت کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جو پیغام بھی ہوتا ہے اور خبردار کرنا بھی۔ اور اسی منظر کے ساتھ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں سمارٹ کنٹرول کے نام سے جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جن کی نگرانی خود محمد پاکپور کر رہے ہیں۔ اور یہ محض مشقیں نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک سگنل ہے جو خطے، عالمی طاقتوں اور توانائی کی منڈیوں سب کو بیک وقت مخاطب کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی مشقیں اچانک نہیں ہوتی، ان کے پیچھے مہینوں کی منصوبہ بندی، انٹیلیجنس تجزیہ، سیکیورٹی جائزہ اور سیاسی حالات کا باریک مطالعہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب پس منظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور طیارہ بردار جنگی جہاز بھیجنے کے اشارے سامنے آئے ہوں، کیونکہ خلیجی خطہ دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جہاں فوجی نقل و حرکت براہ راست عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور سفارتی تعلقات پہ اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے یہاں ہونے والی ہر مشق دراصل طاقت کا عملی مظاہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایرانی بحری حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ وہ روایتی بحری طاقت کے مقابلے میں غیر روایتی حربوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے، یعنی بڑے بحری بیڑوں کی بجائے تیز رفتار چھوٹی کشتیاں، ساحلی میزائل بیٹریز، بارودی سرنگیں اور ڈرون نگرانی کے نظام کا جال بچھا کے سمندر کو ایسا میدان بنا دیتا ہے جہاں دشمن کی برتری بے معنی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مشقوں کا عنوان سمارٹ کنٹرول رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب محض طاقت نہیں بلکہ ذہانت سے کنٹرول حاصل کرنا ہے، یعنی کم وسائل سے زیادہ اثر پیدا کرنا، یعنی ایک چینٹی سے ہاتھی کو مارنا۔ اس قسم کی مشقیں عام طور پہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں ابتدائی مرحلہ نگرانی اور شناخت کا ہوتا ہے، جہاں ریڈار، سیٹلائٹ لنکس اور الیکٹرانک سگنل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر جہاز کی نقل و حرکت نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرضی دشمن کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنے کے طریقے آزمائے جاتے ہیں اور آخر میں حملہ اور دفاع کے مشترکہ منظرنامے تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ ہر یونٹ کو معلوم ہو کہ اصل جنگ کی صورت میں اسے کس ترتیب سے حرکت کرنی ہے۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان کا جغرافیہ خود ایران کو ایک قدرتی برتری دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساحل لمبے اور اسٹریٹجک مقامات پہ پھیلے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساحلی دفاعی نظام نصب کر کے سمندری راستوں کی نگرانی نسبتاً آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہی وہ جغرافیائی حقیقت ہے جسے ایرانی عسکری ماہرین جغرافیائی طاقت کہتے ہیں، یعنی وہ طاقت جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ محل وقوع سے ملتی ہے۔ عالمی دفاعی تجزیہ کاروں کی کئی رپورٹس کے مطابق ایران نے گزشتہ دہائی میں اپنی بحری حکمت عملی کو مکمل طور پہ تبدیل کیا۔ پہلے وہ روایتی بحری جہازوں پہ انحصار کرتا رہا، مگر اب اس نے جھٹکا مار حکمت عملی اپنائی ہے جس میں درجنوں چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کا جتھا ایک بڑے جنگی جہاز کو گھیرتا ہے، اسے دفاعی پوزیشن میں آنے پہ مجبور کرتا ہے، اور یہی تکنیک خلیج میں امریکی بحری بیڑوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جدید جنگی جہاز بڑے اہداف ہوتے ہیں جبکہ چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ان مشقوں کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صرف جنگی طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے اہلکاروں کی عملی تربیت کے لیے، کیونکہ حقیقی جنگ میں سب سے بڑا خطرہ دشمن نہیں بلکہ غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے فوجیں بار بار فرضی جنگی حالات پیدا کر کے اپنے جوانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ سمندری جنگ میں جہاں فیصلے سیکنڈز میں ہوتے ہیں وہاں رد عمل کی رفتار ہی جیت اور شکست کا فرق بنتی ہے۔ عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو آبنائے ہرمز وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کی توانائی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے، اس لیے وہاں پر ہونے والی ہر عسکری سرگرمی کو عالمی منڈیاں فوراً محسوس کرتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک بیان یا مشق کے اعلان سے ہی تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں، کیونکہ سرمایہ کار خطرے کے امکان کو بھی حقیقی خطرہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار ان مشقوں کو عسکری سے زیادہ معاشی اشارہ بھی قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی اداروں کی مشترکہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایران اپنی بحری مشقوں میں سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کے پہلو کو بھی شامل کر چکا ہے، یعنی دشمن کے ریڈار، اس کے کمیونیکیشن اور نیویگیشن سسٹمز کو جیم یا گمراہ کرنے کی مشقیں، کیونکہ جدید جنگ صرف گولی اور میزائل کی نہیں بلکہ سگنل اور ڈیٹا کی بھی ہوتی ہے، اور جس کے پاس معلومات کی برتری ہو وہ میدان میں کم ہتھیار ہونے کے باوجود بھی جیت سکتا ہے۔ ان مشقوں کا ایک اور پیغام داخلی سطح پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے عسکری طاقت کا مظاہرہ عوامی اعتماد بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب بین الاقوامی دباؤ ہو، پابندیاں ہوں یا سفارتی کشیدگی موجود ہو، تب فوجی مشقیں قومی حوصلے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ ریاست دفاعی لحاظ سے مکمل تیار ہے۔
خطے کے سیکیورٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مستقبل کی خلیجی سیاست کا مرکز یہی سمندری راستہ رہے گا، کیونکہ دنیا تیل اور گیس سے فوری طور پہ دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو طاقت اس گزرگاہ پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ عالمی سیاست میں غیر معمولی وزن حاصل کر لیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں اس خطے میں مستقل فوجی موجودگی برقرار رکھتی ہیں، جبکہ علاقائی قوتیں اپنی دفاعی صلاحیت بڑھاتی ہیں۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ مشقیں دراصل ایک خاموش مکالمہ ہے۔ ایک طرف عسکری تیاری کا اظہار ہے، دوسری طرف سفارتی پیغام ہے، ایک طرف دفاعی حکمت عملی کی آزمائش ہے، دوسری طرف مخالفین کے لیے وارننگ ہے، اور یہی دوہرا مقصد انہیں عام فوجی سرگرمیوں سے الگ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہاں ہر حرکت، ہر اعلان، ہر تصویر کے پیچھے ایک حساب شدہ پیغام ہوتا ہے، جسے دنیا بھر کے دارالحکومت غور سے پڑھتے ہیں کہ جب خلیج کے پانیوں پر کشیدگی کی ہلکی سی لہر بھی اٹھتی ہے تو تہران کے عسکری کمرے خاموش نہیں رہتے، بلکہ وہاں نقشے کھلتے ہیں، ریڈار سکرینز روشن ہوتی ہیں، کمانڈ چین ایک ایسے نظام میں بدلتی ہے جو بظاہر ساکت ہوتی ہے مگر اندر سے مکمل متحرک ہوتی ہے۔ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو صرف ہتھیاروں کے ذخیرے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک مکمل جنگی فلسفے میں بدلا ہے، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جنگ شروع سے ہونے پہلے دشمن کو اس کے نتائج کا خوف محسوس ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت اسلامی پاسداران انقلاب نے اپنی تیاریوں کو 3 بڑے دائروں میں تقسیم کیا۔ پہلا دفاعی بقا، دوسرا جوابی حملہ، تیسرا طویل جنگ برداشت کرنے کی صلاحیت، اور یہی تینوں دائرے مل کے ایران کی موجودہ عسکری حکمت عملی کی بنیاد بنتے ہیں، کیونکہ ایرانی منصوبہ ساز یہ جانتے ہیں کہ جدید جنگیں صرف محاذ پہ نہیں بلکہ معیشت، سائبر سپیس، سپلائی لائن اور نفسیاتی میدان میں لڑی جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے ہر شعبے میں بیک وقت تیاری کو لازمی قرار دیا۔ یہ جو پچھلی جنگ ہوئی اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی پیش رفت کو مغربی دفاعی تجزیہ کار بھی تسلیم کرنے لگے، کیونکہ پابندیوں کے باوجود اس نے نہ صرف اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو برقرار رکھا بلکہ اسے جدید نیویگیشن، بہتر فیول سسٹم اور زیادہ درست نشانے کی صلاحیت سے بھی لیس کر لیا، اور یہی وہ پہلو ہے جس نے خطے کے طاقت کے توازن کو بدل دیا، کیونکہ اب خطرہ صرف میزائل کی موجودگی نہیں ہے بلکہ اس کی درستگی ہے، اور جدید جنگ میں درستگی ہی اصل طاقت سمجھی جاتی ہے۔ ایرانی جو انجینئرنگ ہے انہوں نے خاص طور پہ لانچنگ انفراسٹرکچر پہ بھی کافی توجہ دی ہے، کیونکہ ماضی قریب میں کئی فوجی تنصیبات فضائی حملوں میں تباہ ہو چکی تھیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے لانچ پیڈز کو روایتی کھلے میدانوں سے نکال کے زیر زمین سرنگوں، پہاڑی بنکرز اور متحرک موبائل پلیٹ فارمز میں منتقل کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب میزائل لانچ سائٹ کو تلاش کرنا ہی دشمن کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بن جائے گا، اور جب تک وہ مقام ڈھونڈتا ہے تب تک میزائل اپنا ہدف لے چکا ہوتا ہے۔ فوجی تحقیقاتی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایران نے اپنے لانچ سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات سے متعدد لانچ ممکن ہو، تاکہ اگر ایک مقام تباہ بھی ہو جائے تو باقی نظام متاثر نہ ہو۔ اسے عسکری اصطلاح میں ریڈنسی سٹرکچر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نظام جس میں ایک حصے کی تباہی پورے نظام کو ناکارہ نہ بنا سکے، اور یہی اصول جدید دفاعی ڈھانچے کی جان سمجھا جاتا ہے۔ اگر جنگی منظرنامے کو ذہن میں رکھ کے دیکھا جائے تو ایران کی سب سے بڑی حکمت عملی رفتار اور پھیلاؤ ہے، یعنی وہ اپنے وسائل کو ایک جگہ مرکوز کرنے کے بجائے پورے ملک میں پھیلا رہا ہے تاکہ دشمن کو بیک وقت کئی اہداف کا سامنا کرنا پڑے، اور یہی طریقہ بڑے عسکری اتحادوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی طاقت تقسیم کرنا پڑ جاتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے گرد ایرانی تیاریوں کا دائرہ اور بھی زیادہ حساس ہے۔ وہاں ساحلی میزائل بیٹریز ہیں، ریڈار سٹیشن ہیں، ڈرون بیس ہے، بحری یونٹس ہیں، یہ ایک مربوط نیٹ ورک میں جڑے ہوئے ہیں جسے دفاعی ماہرین انٹیگریٹڈ کوسٹل ڈیفنس گرڈ کہتے ہیں، یعنی ایسا نظام جس میں سمندر، فضا اور زمین تینوں محاذ ایک ہی کنٹرول روم سے انٹیگریٹڈ ہوں، اور یہی ہم آہنگی کسی بھی اچانک حملے کا فوری جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایرانی عسکری منصوبہ بندی میں ایک اور اہم پہلو لاجسٹک بقا ہے، کیونکہ جدید جنگ میں صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایندھن، پرزے، خوراک، مواصلاتی رابطہ یہ اصل طاقت ہے۔ اس لیے ایران نے اپنے سپلائی ڈیپوز زیر زمین محفوظ کر لی ہیں، کئی فوجی ایئر سٹرپس متبادل مقامات پہ تیار کر لی ہیں، مواصلاتی نیٹ ورک کو فائبر، سیٹلائٹ اور ریڈیو کے مشترکہ نظام سے جوڑ دیا ہے تاکہ کسی ایک چینل کی بندش پورے رابطے کو متاثر نہ کر سکے۔ سیاسی سطح پر بھی ایران نے ممکنہ جنگی منظرنامے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سفارتی حکمت عملی ترتیب دی ہے، کیونکہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ عالمی رائے عامہ میں بھی لڑی جاتی ہے۔ اس لیے تہران اپنی خارجہ پالیسی میں ایسے اتحادی اور شراکت دار تلاش کرتا رہا جو کسی بحران کے وقت اسے مکمل تنہائی سے بچا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی دفاعی تیاریوں کے ساتھ ساتھ سفارتی سرگرمیاں بھی تیز رہی ہیں۔ اور آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ ماضی میں جو اس کے مخالف سمجھے جاتے تھے آج وہ سفارہ ہیں، یہ کم از کم
اس کے خلاف نہیں بول رہے. ایران کی اصل طاقت اس کے ہتھیاروں کی تعداد نہیں، اس کی جنگی سوچ ہے، کیونکہ اس نے روایتی فوجی برتری کی بجائے غیر روایتی مزاحمتی حکمت عملی کو ترجیح دی ہے. یعنی اگر اسے براہ راست جنگ میں چیلنج کیا جائے تو وہ محاذ کو پھیلا کر اسے طویل تنازع میں بدل دے گا، اور طویل جنگ ہمیشہ بڑے وسائل رکھنے والے فریق کے لیے بھی تھکا دینے والی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی اسٹریٹجک حلقوں میں ایران کی عسکری تیاریوں کو محض دفاعی انتظام نہیں بلکہ ایک مکمل ڈیٹرنس ماڈل سمجھا جا رہا ہے. یعنی ایسا نظام جس کا مقصد جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہو، کیونکہ جب مخالف کو یقین ہو جائے کہ حملے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی تو اکثر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رک جاتی ہے. اسی لیے ڈائیلاگ کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اسی لیے پریشر ٹیکٹک تو استعمال کیے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، لیکن وہ ریاست ایسا خاکہ پیش کر رہی ہے جس نے ماضی کے تجربات، پابندیوں کے دباؤ، حملوں کے خطرات اور جغرافیائی حقیقتوں کو ملا کے ایسا دفاعی ڈھانچہ کھڑا کر لیا ہے جو بظاہر خاموش ہے مگر اندر سے مسلسل تیار ہے. اور یہی خاموش تیاری دراصل اس کی سب سے بڑی آواز ہے، کیونکہ جدید عالمی سیاست میں طاقت وہی سمجھی جاتی ہے جو استعمال کیے بغیر بھی اپنا اثر دکھا دے، اور وہ ابھی تک اثر دکھا رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.